اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد. کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ اس مبارک ٹرانسمیشن کا آغاز لاہور اسٹوڈیوز سے ہوتا ہے اور اس کے بعد کراچی ہم حاضر ہوتے ہیں, اور اس ٹرانسمیشن کا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ افکار نو کے عنوان سے تقریری مقابلہ ہوتا ہے کہ جو انٹر یونیورسٹی لیول پر الحمدللہ میڈیا کی ہسٹری میں غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں اور دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کرانے کا ایک بہترین الحمدللہ ایک موقع فراہم کیا ہے نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ وائی کیو ٹی وی نے کہ انٹر یونیورسٹی لیول پر یہ مقابلہ تقاریر کا انعقاد کیا گیا ہے. آج کا موضوع بھی ہم انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے, لیکن ہم اپنے ججز کی جانب چلتے ہیں. ہمارے ججز میں موجود ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف فرما ہے, اور میس کمیونیکیشن کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی میں جو بھی طلباء و طالبات ماضی کے تھے, حال کے ہیں یا مستقبل کے ہوں گے, وہ ڈاکٹر صاحب کو ضرور جانیں گے اس حوالے سے, چونکہ بڑی خدمات ہے آپ کی اس شعبے میں. آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور جناب شاہد مسرور صاحب ممتاز, ایک ایسے ہمارے اینکر پرسن جو ماشاءاللہ بہت اچھے لکھاری بھی ہیں, بہت اچھے ووکلسٹ ہیں اور بہت سینئر اینکر پرسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں کا خیر مقدم ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس مقابلے کے جو اسپانسرز ہیں ان میں فوڈ بستی ہے, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیلانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ پیزا پوائنٹ کی طرف سے گفٹ واؤچرز ہیں جو کہ ہمارے شرکاء کے لیے ہیں. ان تمام کا, اور سہیل شمس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے تمام ہی امور میں ایک سرپرستی فرماتے ہیں اور دینی ماحول میں جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے انتہائی آپ کی توجہ اور سرپرستی حاصل رہتی ہے. اور میں چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کیا جائے اور آج کا موضوع گوش گزار کر دوں. یہ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ زندگی کے لیے زندگی بمانے شہادت, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ناظرین کو بھی, چونکہ ناظرین بھی بڑی توجہ سے اس مقابلے کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور اپنے اپنے فیصلے مرتب کر رہے ہیں. آپ کا فیصلہ اپنی جگہ, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے ہمارے ان دو معزز ججز کا ہے جو انشاءاللہ حتمی طور پر مانا جائے گا. احمد منہاس پہلے ہمارے شریک ہیں اس مقابلے کے. سراج الدولہ کالج, گورنمنٹ سراج الدولہ کالج سے آپ کا تعلق ہے. احمد منہاس تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر کلام کریں. جب اپنے ہی سستے داموں ایمان کا سودا کر دیں تو برے صغیر کے مسلمانوں کی عظمت کا سودا لگتا ہے صدر عالی وقار. یہ میسور کا قلعہ ہے جس کے باہر غداروں کے منہ سے ٹپکتی ہوئی رال ایک نئی تاریخ رقم کرنے والی ہے کہ قلعے کا دروازہ اندر سے کھول دیا جاتا ہے. ہائے کاش یہ دروازہ اندر سے نہ کھلتا کہ دشمن فوج کا سمندر برے صغیر کے محافظ و محسن کے سامنے وہ اپنا سر کٹانے کے لیے تو تیار ہیں مگر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. کہ دشمن کے جمع غفیر میں گھرے شیر میسور زخمی ہو کر گھوڑے سے گرتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کا پیغام سنا دیا جاتا ہے. سلطان جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور مشرق سے آزادی کا سورج طلوع ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کہ صدر عالی وقار, یہ میرے آباء و اجداد ہیں جو منزل کی طرف گامزن ہیں. منزل تک پہنچتے پہنچتے یہ اپنا سب کچھ قربان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کی خاطر ان کی زندگی کے لیے اپنے سر کٹاتے جا رہے ہیں. کہ زندگی کے لیے سر کٹانے والوں نے ہمیشہ اپنے لہو سے داستان حق رقم کی ہے. کہ صدر عالی وقار ایک طرف لیاقت علی خان جیسے وطن کے وفادار تو دوسری جانب راشد منہاج جیسے وطن کے جانثار ہیں. ایک طرف اعتزاز حسن جیسا بہادر طالب علم تو دوسری طرف خاکی وردی میں ملبوس وطن کے محافظ ہیں. کہ سر کٹانے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا کیونکہ یہ سبق ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا سر کٹا کر اسلام زندہ کیا اور ظالموں کو یہ پیغام دیا کہ جوتیاں جبر کے شاہکار پر دے ماریں گے, ہر بتے ظلم کو دیوار پر دے ماریں گے. ہم جو زمیں ذات اگر شاہوں سے الجھ بیٹھے تو آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے, آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ احمد منہاس سراج الدولہ کالج سے پہلے شریک آج کے اس مقابلے کے. شاہد مسرور صاحب تشریف فرمائے, کیا کہیے گا شاہد بھائی؟ پہلی تقریر اچھی ہے
اچھا اور الحمدللہ اس مرتبہ معیار بہت بلند ہے. گزشتہ مقابلے کے مقابلے میں پہلے بھی بہت اچھے ہوئے اور معمولی سی غلطیاں ہیں بر صغیر کو بر صغیر زبانی میں وغیرہ بہت معمولی غلطیاں ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے انداز کافی اچھا نشاندہی ہے, فرمائی تھی کہ انداز لفظ و اچھا بیان ہے, کا جو انداز استعمال اچھا ہے, مواد بھی بہتر تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ اچھی تقریر ہے, مناسب ہے, لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, کچھ چیزوں کو طالب علموں کو سمجھ لینا چاہیے. تقریر بالکل الگ چیز ہوتی ہے, ڈیکلیمیشن الگ چیز ہوتی ہے, خطابت الگ چیز ہوتی ہے, مباحثہ الگ چیز ہوتی ہے. یہ تقریری مقابلہ ہے, ڈیکلیمیشن والا اسٹائل ہے, لیکن مواد اچھا, تقریر بھی اچھی, بہت اچھے مجموعے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اگلے جو شریک ہیں جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق ہے, عاصم بلال تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع پر اپنی تقریر کریں. صحیفے کی آیتوں میں زندہ رہنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اپنا سر کٹانا ملاحظہ کیجئے صدر عالی وقار, کہ سر کٹانے والوں کو زندگی دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے ملا کرتی ہے. کہ اگر دنیاوی تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کوئی سقراط اپنی جان دیتا ہے تو اخروی زندگی کے لیے سر کٹانے والے حضرت طالوت کے لشکری بھی یاد رکھے جاتے ہیں. کہ اگر دنیاوی تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کوئی پولس اپنی جان دیتا ہے تو اخروی زندگی کے لیے سر کٹانے والے حواریین عیسیٰ سورہ صف کا لازوال حصہ بن جاتے ہیں. کہ اگر دنیاوی تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کوئی کلیب بن ربیعہ خود کو جنگ کی آگ میں جھونک دیتا ہے تو اخروی زندگی کے لیے سر کٹانے والے شہدائے بدر بھی فضائل کے مستحق ٹھہرتے ہیں. کہ اگر دنیاوی زندگی کے لیے سر کٹانے والے گلیلیو پادریوں کی مخالفت مول لے کر خود کو نظر آتش کروا دیتا ہے تو اخروی زندگی کے لیے سر کٹانے والا منصور ابن حلاج اپنا سر تختہ دار کو پیش کر دیتا ہے. زندگی دائمی نہیں ہوا کرتی صدر عالی وقار, لیکن طرابلس کی جنگ میں فاطمہ ابن عبداللہ اپنا سر کٹا کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے. اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جلال الدین خوارزم اپنا گھوڑا دریا میں ڈال کر تاریخ رقم کرتے ہیں. اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سید احمد شہید بالاکوٹ کے پہاڑوں پر اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں. اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے مسلمانان ہند دلی تا امرتسر ہر شجر سایہ دار سے معلق ہو جاتے ہیں. اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے غازی علم الدین شہید مسکراتے ہوئے تختہ دار پر جھول جاتے ہیں. اور اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ڈھیروں علماء اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. اور ان تمام جانثاروں کے جسموں سے ٹپکتے لہو کا ایک قطرہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہر دور میں ہر حال میں تابندہ رہوں گا, میں زندہ و جاوید ہوں, پائندہ رہوں گا, تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی, میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا, میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا. بہت خوب. عاصم بلال جامعۃ الرشید سے ہمارے دوسرے شریک تھے اس مقابلے کے حوالے سے. ڈاکٹر محمود غازی صاحب غزنوی صاحب تشریف فرمائے ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا ان کے انداز بیان کے حوالے سے, کانٹینٹ کے حوالے سے؟ کانٹینٹ بہت اچھا ہے, انداز بیان بھی اچھا ہے, اور سبھی کچھ بہت اچھا ہے. دو جگہ چوک ہو گئی ہے, علم دین نہیں ہے, غازی علم دین ہے وہ. اور اسی طرح زندہ و جاوید نہیں ہوتا, زندہ جاوید ہوتا ہے. تو تقریر مجموعی طور پر بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے شاہد بھائی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے نام گنوا دیے, اچھا کام نہیں بتایا. کام نہیں. اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے نام گنوا دیے صرف, اور یہاں مقصد صرف نام سننا نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات, یہ پولس ہو یا سقراط ہو, انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے جان قربان کی. ان کا موازنہ ان ہستیوں کے ساتھ کرنا جنہوں نے دائمی زندگی یا اخروی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی. اگر موازنہ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی دلیل دیں, یا اس دلیل کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ ان کی قربانی میں اور ان کی قربانی میں فرق کیا ہے. تو مجھے مواد بہتر نہیں لگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہے اور یقیناً ایک مستند رائے ہے. آپ ایکسپرٹس ہیں اس موضوع کے حوالے سے اور اس شعبے کے حوالے سے. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ 14 رمضان المبارک تک کی یہ تقریری مقابلے جاری و ساری رہیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ 15 رمضان المبارک سے نعتیہ مقابلوں کا آغاز ہوگا, جس میں انٹر یونیورسٹی طلبہ و طالبات انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے اور اپنی اپنی صلاحیتوں
کا اظہار کریں گے. انہیں بھی بہت شدت سے انتظار ہے اور یقیناً جو لوگ تقریری مقابلے کے آئندہ جو شریک ہیں وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. آج کی اس تقریری مقابلے کے آخری شریک جو ہیں سینٹ پیٹرکس سے آپ کا تعلق ہے. سمیر عدیل تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. علی وقار، جب رات کی کھوک سے صبح درخشاں نمودار ہوتی ہے اور خورشید تاباں اپنی زوفشاں کرنوں سے عالم کو منور کرتا ہے تو مشرق کے شہسوار میدان جنگ میں پائے جاتے ہیں جہاں خون لڑکتا ہے اور خاک لہراتا ہے اور صدر علی وقار خون لڑکتا پایا جاتا ہے اور خاک میں لہرائے ہوئے وہ پائے جاتے ہیں اور وہ اجسام سے صرف ایک ہی صدا کہتے پائے جاتے ہیں کہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کرا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کرا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب و تاب جان نشانی. علی وقار، صدر علی وقار علی وقار آسمان ورتائے حیرت میں ہے، جنونس انگوش بدندہ ہیں کہ یہ کون سربریدہ دیوانے ہیں جو قربان گاہ حق میں خیمہ زن سرفروشی کی رسم ادا کرنے اپنی خانقاہوں سے نکل آئے ہیں اور پھر ماضی تاریخ کی اونٹ میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھتا ہے کہ 72 سر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جاتے ہیں، مگر ان تمام کے اجسام میں مقید روحوں کا مقصود مقدر فقط شہادت ہے. صدر علی وقار وہی انسانیت کا معراج بھی ہیں اور وہی انسانیت کی تابندگی بھی. علی وقار یہ وہی لوگ ہیں جو جاتے جاتے دنیا پر ایک پیغام واضح کر گئے کہ ہم سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو ہمارا لہو بولے گا. ٹھیک ہے جناب سمیر عدیل، سینٹ پیٹرک سے آپ کا تعلق اور آپ نے کوشش کی پورے طور پر. آج بنیادی طور پر ایک بندہ مومن کے جذبہ شہادت کے حوالے سے بات ہوئی کہ ایک بندہ مومن میں شہادت کا جذبہ کیسے ہوتا ہے. ہر لمحہ ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور علامہ اقبال نے ایک جذبہ شہادت کے حوالے سے جو شعر کہا وہ آج کے اس تقریری مقابلے کا ضرور حصہ ہونا چاہیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا آخری جو امیدوار تھے، آخری شریک جو تھے، ان کے بارے میں شاہد مسرور صاحب کی جو ماہرانہ رائے ہے وہ کیا ہے، ماہرانہ تبصرہ. سمیر، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ الفاظ ادا کریں کہ جو آپ کی دسترس سے باہر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ آسان لفظوں میں سمجھ کر تقریر کریں، آئندہ آسان لفظوں میں سمجھ کر تقریر کریں. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں. آپ نے بلا وجہ مشکل الفاظ اور ان کو رٹنے کی کوشش کی، وہ نہ ان کا تلفظ ادا کر پائے نہ ان کی ادائیگی ہو پائی. تقریر ضرور کریں، آپ کر سکتے ہیں، آپ میں حوصلہ ہے، ہمت ہے اور آپ بیان کر سکتے ہیں اپنا مطمئن نظر، لیکن آسان لفظوں میں جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. جناب ڈاکٹر صاحب کیا کہیے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. مثلا جب دوسرے کے الفاظ ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ الفاظ کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتا، دماغ سے ہوتا ہے. تو دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. تو وہ الجھے ہوئے تھے، چنانچہ انہیں کہنا پڑا کہ خون لڑکتا ہے. اب یہ پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ خون بھی لڑکتا ہے. یہ پہلی نئی اصطلاح ہے ڈاکٹر صاحب. اصل میں ہوتا ہے اس طرح، کنفیوژن ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریر رٹی ہوئی ہے اور ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. دوسرے کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے میں یہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسپانسرز جو ہیں فوڈ بستی کا ہم شکریہ ادا کریں اس مرحلے پر. سیلانی کا
شکریہ ادا کریں جن کے گفٹ ہیمپرز ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ججز کے لیے، شرکاء کے لیے اور میزبان کے لیے یہاں موجود ہیں. اور پیزا پوائنٹ کا ہم شکریہ ادا کریں کہ جن کے گفٹ واؤچر جو ہیں وہ ہمارے شرکاء کے لیے ہیں کہ جو مقابلے کے اختتام پر آپ کو دیے جائیں گے گفٹ ہیمپرز اور یہ تمام انعامات. یہ تمام جو گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کی نظر کیے جائیں گے. میں مقابلے کے نتائج کا اعلان کر رہا ہوں اور پہلے نمبر پر جو آنے والے خوش نصیب ہیں ان کا نام ہے عاصم بلال جامعۃ الرشید سے. عاصم بلال پہلی پوزیشن حاصل کر سکے آج کے اس مقابلے میں اپنی کوششوں کے ساتھ اور بہت قریب، بالکل قریب جو دوسرے نمبر پر ہے. مجھے حیرت ہے کہ ججز نے یقیناً اس میں بڑی کوشش کی ہوگی کہ اس میں کس طرح ان کو فرسٹ اور سیکنڈ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے مقابلہ تو مقابلہ ہے اور مقابلہ تو دل ناتوان خوب کیا، کہنے والے نے اس طرح بھی کہا. تو دوسرے نمبر پر آنے والے جو خوش نصیب ہیں وہ ہیں احمد منہاس سراج الدولہ کالج سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. اور سمیر عدیل جو ہیں وہ سینٹ پیٹرک سے آپ کا تعلق، آپ تیسرے نمبر پر ہیں. آپ تینوں کی آمد کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے لیے جو ہے یہ پیزا پوائنٹ کی جانب سے گفٹ واؤچرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے ایک مقابلے میں حصہ لیا اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ججز نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں بنیادی طور پر وہ سنگ میل ہیں آپ کے لیے. آج اس مقابلے میں آپ موجود ہیں، کل اور دوسرے اور کسی اور مقابلے میں آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، الفاظ کی بنت کیسی ہونی چاہیے، پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں مقابلے کا حصہ ہے اور آپ سے امید یہی ہے کہ آپ چونکہ نوجوان ہیں، معمار ہیں اس ملک کے انشاءاللہ، تو آگے چل کر آپ بہت نام روشن کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں پیغام کی صورت میں اور ARYQ TV کی اس کوشش کے حوالے سے چند کلمات ضرور ارشاد فرمائیں. نہیں، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے جب سے یہ ARY نے پروگرام شروع کیا، تیسرا سال ہے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہوئے، کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ اب فن خطابت اس ملک کے تعلیمی اداروں سے کوچ کر گیا ہے، ریوائیول ہے، تجدید ہو رہی ہے اور اچھے مقرر آ رہے ہیں. اور یہ بھی ماشاءاللہ سارے اچھے مقرر ہیں. وہ جو کچھ چیزیں ہیں کہ دوسروں سے لکھوائی ہے، یہ کچھ تم کا عقل آ جائے گی تھوڑی سی، مطلب چیزوں کو سمجھنے لگیں گے. بہت اچھے مقرر، بہت اچھی بات، بہت حوصلہ افزا بات ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں ہمیشہ. شاہد بھائی کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ ARYQ TV کی جو کوشش ہے، ظاہر ہے مقابلہ قرات ہے یا نعت ہے یا مقابلہ تقاریر ہے یا بیت بازی ہے یا معلومات عامہ کے حوالے سے، جنرل نالج کے حوالے سے بھی مقابلے ہو رہے ہیں. تو من حیث المجموع آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جو نوجوان ہیں ہمارے اور بچے بھی ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے بھی بہت سارے مقابلے ہو رہے ہیں، تو ان کو آج کے دور میں میڈیا پر آنے کا شوق بھی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے. یہ ابتدا ہے، انہی میں سے پھر بہت بڑے بڑے نام آپ کے سامنے آنے والے وقتوں میں آئیں گے. آپ حوصلہ دے رہے ہیں، ان کو موقع دے رہے ہیں. آج اگر میڈیا نے ترقی کی ہے تو اس میں ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بچوں کا حصہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیے کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی مقابلے کرائے نا، تقریر کے حوالے سے بھی، ڈیکلیمیشن ہوئے، نعت ہوئے کا مقابلہ ہوا، قرات کا ہوا. تو یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں نے حوصلہ پایا ہے. آئندہ بھی ہم چھوٹے بچے، بڑے بچوں کو ساتھ لے کر چلتے رہیں گے اور ان میں سے ماشاءاللہ آپ دیکھیں نمائندے نکلیں گے، آپ کے ملک کے رہنما نکلیں گے. بہت کمال بات کی انشاءاللہ. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، شاہد مسرور صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور شرکا آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے مقابلے میں ماشاءاللہ حصہ لیا جو پوری دنیا میں الحمدللہ ARYQ TV کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے. ARYQ TV نے الحمدللہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو منظر عام پر لایا جائے، دنیا میں متعارف کرایا جائے، ان کی صلاحیتوں کو دنیا میں متعارف کرایا جائے. اور یہ پہلے دن سے سلسلہ جاری ہے. آج بھی الحمدللہ میڈیا انڈسٹری میں بہت سے قراء، نعت خواں، خطبہ اور بہت سے اینکر پرسن وہ ہیں کہ جو ARYQ TV نے جنہیں پروموٹ کیا ہے، ARYQ TV نے جن کی سرپرستی کی اور آج وہ بڑے نام ہیں. بہرصورت ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو علم اور علماء یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں آج موضوع بہت اہم ہے اور موضوع ہے نماز. اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. علماء حضرات انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا وقفے کے بعد.